बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फलक जावेद को NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी हिरासत में ले लिया। ये दो मुकदमात में NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मतलूब थी। एक, ये रियासती इदारों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अर्जा सराई कर रही थी। इन पर रियासत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम था। ये जो लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसा रही थी, फिर रियासत के खिलाफ जो नाजेबा किस्म के ट्वीट्स और एक ऐसा अब्यूसिव कंटेंट जिस पर ये काम कर रही थी, उस इल्ज़ाम में इनको पकड़ा गया। दूसरा जो इल्ज़ाम है वो वज़ीर इत्तलात पंजाब मोहतरमा अज़मा ज़ाहिद बुखारी, जो ज़ाहिद बुखारी साहिबा की साहिबजादी हैं, क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा के जो वालिद थे ज़ाहिद बुखारी साहब, वो एक बड़े प्रोमिनेंट वकील थे, बड़े मायनाज वकील थे। और अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, उनके ख़ानदान का सियासी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके वालिद जो थे एक बड़े मायनाज वकील थे। ज़ाहिद बुखारी साहब रेमंड डेविस केस में भी वकील थे। तो अज़मा बुखारी साहिबा जो मौजूदा वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, उनके खिलाफ जो इन्होंने एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाई, उसको बार बार ये उसको ट्वीट करती रहीं, जो इन्होंने वो एक फैब्रिकेटेड वीडियो, जो फेक वीडियो बनाकर इन्होंने उनकी किरदार कशी की, इस इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार किया गया। ये दो इल्ज़ामात मैंने आपको बताए, एक रियासत के खिलाफ इंतहाई नाजेबा किस्म के अल्फाज, रियासत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाना, और दूसरा इल्ज़ाम जो मौजूदा वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की मोहतरमा अज़मा ज़ाहिद बुखारी, उनके खिलाफ जो एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाई गई, उस हवाले से अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा ने साइबर क्राइम से रजू किया था। इनके खिलाफ दरख्वास्त भी दायर हुई और फिर इनकी गिरफ्तारी जो है उसको अमल में लाया गया। अब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी खबर इसी से रिलेट करती है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब का जो फ्लैट है, उसके चर्चे सुनाई दे रहे हैं कि उस फ्लैट से फलक जावेद साहिबा जो हैं वो उस फ्लैट में रह रही थी या उस फ्लैट में उनको रिहाइश दी गई। ये इस किस्म की खबरें जो फैलाई गई हैं, उसकी हकीकत क्या है? क्या फलक जावेद साहिबा जो हैं उनको सलमान अकरम राजा साहब ने अपने फ्लैट में पनाह दी थी या वो उनके फ्लैट में रह रही थी? इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो सारी पहले जो स्टोरी है वो मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि ये जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इस खबर को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि असल में हकीकत क्या है। पहले तो ये कि जो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उसकी वजूहात, उसकी डिटेल रीजनिंग मैं आपके सामने बयान करूंगा। और वो डिटेल रीजनिंग ये है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने PTI रहनुमा फलक जावेद को गिरफ्तार कर लिया। फलक जावेद को लाहौर में इचरा के इलाके से हिरासत में लिया गया। इचरा के इलाके से हिरासत में लिया गया। फलक जावेद NCCIA को दो मुकदमात में मतलूब थी। PTI रहनुमा फलक जावेद पर रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकदमा दर्ज है। फलक जावेद के ऊपर पहला इल्ज़ाम तो ये हो गया कि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का उन पर एक मुकदमा दर्ज था, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। अब जो दूसरा मामला वो ये है कि फलक जावेद को वज़ीर इत्तलात पंजाब मोहतरमा अज़मा ज़ाहिद बुखारी की फेक वीडियोस के मामले में गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2024 से वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नामुनासिब वीडियो और स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए थे। मतलब फेक वीडियो को स्क्रीनशॉट्स के साथ शेयर किया गया और वो जो स्क्रीनशॉट्स थे वो तहरीक इंसाफ के फिर सोशल मीडिया हैंडलर्स ने, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इनके कारकुनान ने किस तरह किसी की किरदार कशी के लिए वो स्क्रीनशॉट्स का, वो फेक और फैब्रिकेटेड वीडियो का सहारा लिया। वो खबर आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जो स्क्रीनशॉट्स थे ये शेयर किए गए, जो कि दरअसल जाली और डीप फेक थे। फलक जावेद की जानिब से मोहतरमा अज़मा बुखारी के खिलाफ एक झूठी वीडियो शेयर की गई थी, जिससे मोहतरमा अज़मा बुखारी की शोहरत को नुकसान पहुंचा था। अब अज़मा बुखारी साहिबा ने फिर उसके बाद साइबर क्राइम से रजू किया। साइबर क्राइम ने इनके खिलाफ जो कंप्लेंट थी उस पर फर्दर
پروسیڈ کرنے کے بعد انہوں نے ان کی گرفتاری جو ہے اس کو عمل میں لا کر ان کو حراست میں لیا، اور اس کے بعد معاملے کی گتھی سلجھ گئی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن معاملے کی گتھی ابھی نہیں سلجھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی فلک جاوید صاحب جو ہیں، فلک جاوید صاحبہ جو ہیں، ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب کے فلیٹ کے والے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے فلیٹ میں تھیں، یہ خبر جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا فلک جاوید سلمان اکرم راجہ کے فلیٹ میں رہائش پذیر تھیں؟ فلک جاوید کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر خبریں آئیں کہ انہیں اسلام آباد کے سیکٹر F10 میں واقع پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کے فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مجھے فلک جاوید کی گرفتاری کی بھی خبر نہیں، کیونکہ میں سارا دن جیل میں رہا ہوں۔ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات تھی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فلک جاوید ہمارے پی ٹی آئی کے لاہور کے ایک ورکر جاوید احمد خان کی بیٹی اور میاں شکیل کی اہلیہ ہیں، اور دونوں سے میرا بہت اچھا رشتہ ہے۔ فلک جاوید کو میرے فلیٹ سے گرفتاری والی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ کے سٹاف آفیسر محمد آصف نے بتایا کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ فلک جاوید کو سلمان اکرم راجہ کے فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ محمد آصف نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کا اسلام آباد میں نہ تو کوئی مکان ہے اور نہ ہی کوئی فلیٹ ہے، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبر جھوٹی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نہ تو اسلام آباد کے مرکز F10 میں کوئی فلیٹ ہے اور نہ ہی انہوں نے وہاں پر کوئی رہائش رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خبریں جھوٹی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے فلیٹ کے والے سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، خبریں پھیلانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ فلک جاوید صاحبہ کو کس دن گرفتار کیا گیا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، میاں جاوید احمد خان صاحب ان کی وہ صاحبزادی ہیں اور میاں شکیل کی وہ اہلیہ ہیں، وہ تو یہ جانتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ اب جو فلک جاوید کی گرفتاری ہے نا، اس گرفتاری سے مزید بہت سی گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے، ہمارے ایک صحافی دوست ہیں تو وہ کرائم کی بیٹ کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے ان کے آگے سے ایک دوست ہیں جو ایک بہت پرومیننٹ نیوز چینل میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے وہ لسٹ شیئر کی ہمارے ساتھ۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہمارے ساتھ ایک لسٹ شیئر کر رہے تھے جس میں دکھایا گیا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو اس وقت کون کون سے لوگ مطلوب ہیں، کن کن مقدمات میں مطلوب ہیں، کون ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکساتا ہے، کون نفرت انگیز تقاریر کرتا ہے، کون نفرت انگیز مہم چلا رہا ہے، کون جھوٹی اور جعلی قسم کی پوسٹیں تیار کرتا ہے، کون فیبریکیٹڈ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بناتا ہے۔ تو یہ سب کی جو لسٹیں ہیں نا سر، وہ تیار ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ڈالا جو ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، چابی لگانی ہے اور گھروں میں جانا ہے اور جا کر ریڈ کرنی ہے، چھاپے مارنے اور لوگوں کو گرفتار کر کے دفتر لے آنا ہے، اور پھر اس کے بعد دماتم مسکل اندر ہونا ہے، کیونکہ لسٹیں تیار ہیں، گرفتاریاں عمل میں آنے والی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے ڈالے میں بٹھا کے دفتر لایا جائے گا، منہ سے کپڑا اتارا جائے گا، پھر فردر پروسیڈنگز، فردر کاروائی شروع ہوگی، اور پھر جب کاروائی شروع ہوگی تو سر نانی چیتے یاد آ جائے گی، کیونکہ سر جو ریاست کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، جو نازیبا قسم کے ٹویٹس کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کے اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی اس نظام میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی بھی کردار کشی کے لیے کسی بھی قسم کی فیبریکیٹڈ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو، فیک ویڈیو جو ہے اس کو بنا کر کسی کی بھی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے، یہ سلسلہ اب رکنے والا ہے، کیونکہ اداروں نے ان لوگوں کو ٹریس کر لیا، خفیہ جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے لوگوں کو ٹریس کر لیا کون اس کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ دیکھیں نا اتنے سال سے وہ جو بابا کوڈا کام کر رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا ایک غلاظت سے بھرا ہوا ورکر جو اپنی ہی فوج کے خلاف بول رہا تھا، پھر اس نے کس قسم کے ٹویٹس کیے، اور پھر وہ جو باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز جو اپنے ویوز کے لیے، سستی ریٹنگز کے لیے اپنی ریاست کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، پھر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ تجزیہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو موصوف ہیں ان کی آپ دیکھ لیں کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ عمران خان کے دور میں ان کا ایک اور موصوف کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، موصوف جو ہے ان کی اہلیہ کا ایک سکینڈل بھی آیا تھا،
اور سر اندازہ لگا لیں گے یہ لوگ پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. مطلب آج ہمارے جو ممالک ہیں ہمسایہ ممالک وہ بھی ہم پر ہنس رہے ہوں گے کہ ایفو جے تجزیہ کار تسی تبصرہ نگار تسی پالے جڑے تہاڈی ریاست کے خلاف بول رہے ہیں جو ہماری ریاست کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. تو سر یہ لوگ پاکستانی تو نہیں ہیں, یہ پاکستانی کہلانے کے لائق تو نہیں ہے. جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں, جس طرح انہوں نے ریاست کے خلاف کیچڑ اچھالا, نازیبا ٹویٹس کیے, تو ان لوگوں کی تو اس نظام میں معافی کی گنجائش ختم ہو چکی ہے. سر سلمان اکرم راجہ صاحب نے تصدیق کر دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. فلک جاوید صاحبہ پر جو ہاتھ ڈلا ہے یہ آغاز ہے, یہ ٹریلر ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور اس کا اختتام عمران خان صاحب کی سزاؤں پر ہونا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.